چند ٹکوں کی خاطر ملاوٹ کر کے ہمارے بچوں کا جسمانی اور ذہنی معذوری میں حصے دار بن رہے ہیں اور ہماری نسل کو صحت مند توانا بنانے کی بجائے وہ اشیاء ضرورت جو ہیں وہ ان کے لیے مختلف بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں. تو لہٰذا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آج کا ہمارا جو وزٹ ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ چیئرمین صاحب میں اور ان کی ٹیم جو ہے آج میڈیا کی آنکھ سے یہ بتانے کے لیے یہاں موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے کاوشیں اور کوششیں پنجاب فوڈ اتھارٹی آپ کو مضر اشیاء سے محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، ایک تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں اور دوسرا ان کے اس کام کو کس طرح ہم میڈیا کے ذریعے عوام تک ایک پبلک سروس میسج کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں کہ وہ اس میں کیسے حصے دار بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے. ایک طرف حکومتی اقدامات ہیں جس کا مقصد آپ کی جانوں کو اس ملاوٹ مافیا سے محفوظ بنانا ہے، تو دوسری طرف آپ کا رسپانس ہے گورنمنٹ کو حقائق پہنچا کے ایسے افراد کی نشاندہی کر کے اور پھر قانون کی عملداری کو یقینی بنانا آپ کی اور ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. میں ٹھیلوں سے لے کے 5 اسٹار ہوٹل تک اور گلی محلوں سے لے کے موٹر ویز تک جو چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ملاوٹ مافیا کی سرکوبی کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں، میں ان کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں. اور جیسا کہ چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارا دودھ وہ ایک اللہ کی نعمت ہے جس سے ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اور ہر شہری اور دنیا بھر میں بسنے والا انسان جو ہے اس کے لیے اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی. ہمارے ان مافیاز نے اس کے اندر ملاوٹ کر کے جس طرح اس رحمت کو ہمارے لیے زحمت بنا دیا ہے اور وہ ایک دودھ کا گلاس جس کو ہم اپنے لیے انرجی سمجھتے ہیں، ہم اس سے وائرس، بیکٹیریا اور مختلف قسم کی بیماریاں پیسے دے کے خرید رہے ہیں. تو اس مافیا سے نپٹنے کے لیے جو ملک ٹیسٹنگ عمل کا آغاز کیا گیا ہے جس کے تحت جو ہماری رورل ایریا سے دودھ اربن ایریاز میں بڑے شہروں میں آتا ہے، ان کی موبائل ملک ٹیسٹنگ لیبز کی بلا ناگہ تعیناتیاں کی گئی ہیں. اب تک 71,402 دودھ برادر گاڑیاں اور 43,491 ملک شاک پر 34,35,918 لیٹر دودھ جو ہے اس کو چیک کیا گیا ہے. اور جیسے کہ بتا رہے تھے آپ کو کہ فوڈ اسکواڈ بنائے گئے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ شاید جو ہے وہ ٹول فری نمبر کے ذریعے شکایت پہنچانے میں ٹائم لگے، شاید ان لوگوں کو اتنا شعور اور آگاہی نہ ہو، وہ اپنی اس تکلیف کے ازالے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اس کمپین سے مستفید نہ ہو سکیں. تو ہمارے جو اسکواڈ ہیں وہ خود ان جگہوں پہ پہنچیں گے اور وہاں وہ چیک کریں گے کہ وہاں ہمارے یہ بھیڑیے جو ہیں معاشرے کے یہ کاروبار کے نام پہ
عوام کی جانوں سے کھیلنے والے درندے اور بھیڑیے یہ کس طرح سے عوام کو اور خصوصی دیہات کے اندر رہنے والے اور شہروں کے اندر بسنے والے جو بچے ہیں ان کو کھانے پینے کی اٹریکٹیو کوئی سلانٹیز ہیں، کوئی چپس ہیں، کوئی کیچپ ہے، کوئی ان کے لیے ٹافیاں چاکلیٹ کے روپ میں، غرض کے ہر وہ چیز جس سے بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ملاوٹ پائی گئی ہے، اور وہ ملاوٹ شدہ اشیاء جو ہیں ان کا نہ صرف ہم ان کو موقع پہ تلف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، بلکہ ایکسپائرڈ جو پروڈکٹس ہیں، ایک عمل یہ ہے کہ جو بیچ نہیں سکتا وہ اس پہ ٹیگ کر کے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو بدل کے سستے داموں دیہات کے اندر وہ اشیاء بیچی جا رہی ہیں، جس کے لیے حکومت نے اب ان عناصر کو کیفے کردار تک پہنچانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ اس کے تحت جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا پروگرام ہے ایکسیس آف فوڈ ریگولیشن، کیونکہ یہ پروگرام پورے پاکستان میں یکساں لاگو کیا جا رہا ہے اور پنجاب جو ہے اس کو احساس پروگرام کے تحت منسلک کر کے اس کا بینیفیشری بن کے باقی صوبوں کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ جو ہمارا پاسچرائزیشن لا ہے، چونکہ دودھ کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کے بعد آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے جو رولز تو موجود ہیں، لیکن جو سزاؤں کے ساتھ جڑا عمل ہے اس کے اندر گیپ ہے، جس کو فلفل کرنے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پچھلے 2 سالوں میں جو کام کیا ہے اور جو کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے، اس میں ان کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ایک چیلنج نیا سیٹ کیا ہے، چیئرمین صاحب کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ یہ خود چونکہ عوامی نمائندہ ہیں اور دوسری طرف ہماری انتظامیہ ہے، تو ان دونوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے جس چیلنج کو اوور کم کرنا ہے کہ یہاں ہمارے پانی کا ہر دوسرا بندہ جو پانی کی بوتل پکڑ کے وہ منرل واٹر سمجھ کے پی رہا ہے، وہ منرل واٹر نہیں، منرل واٹر کے وہ کرائٹیریا کو میٹ ہی نہیں کرتا۔ جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور جوس ہیں وہ اس سٹینڈرڈز اور ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، اور جہاں جہاں انٹرنیشنل ایس او پیز اور برانڈز ہیں وہ اس کے ایک سیٹ پروسیجرز ہیں، اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں اور اپنی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے انٹرنیشنل ان کا اپنا ایک مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کے اندر یہ ملاوٹ اور جس طرح سے انگریڈینٹس جو باہر دکھائے گئے ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لیبارٹریز ہی اس عمل کو یقینی بنا سکتی ہیں، اور ضلعی سطح پہ ہم ان فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا ایک دائرہ کار وسیع کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو اس میں بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ تحصیل اور ضلع کی سطح پہ جو انتظامیہ ہے اس نے دیکھنا ہے کہ ان کے شہروں میں عوام کی جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ذمہ داران جو ہے وہ کسی صورت بھی قانون کے شکنجے سے نہ بچ پائیں۔ آخر میں چونکہ ایک ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے بڑے فرینچائز ہیں، جتنے بڑے فوڈ فرینچائز ہیں، انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں، وہ کس طرح اسٹیٹ آف آرٹ 100% ہمیں کوالٹی فوڈ دے رہے ہیں،
क्या उस प्रोसेस को आप लोग जितने जाते हो, जो बाहर जिनको इत्तेफाक होता है और जो पाकिस्तान में वूनी चेन से खाना खाते हैं या अपनी फैमिली के साथ उन रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो बदकिस्मती से ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि वो भी सब स्टैंडर्ड हैं और वहाँ पे भी जो हमारी हेल्थ हाइजीन है, जो हमारे क्वालिटी फूड के SOPs हैं, उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। उसके लिए भी चेयरमैन साहब और पंजाब फूड अथॉरिटी ऐसे पॉइंट्स को रैंडम चेकिंग की तरफ जा रही है और ये इंश्योर हम करने जा रहे हैं कि बड़ा नाम जितना मर्जी बड़ा हो, कानून के ताबे सबको आना है और बड़ा जब कानून के ताबे आएगा तो नीचे ठेले वाले और छोटे दुकानदार जो हैं उनको हाथ डालना ज़्यादा आसान होता है। आप सबका यहाँ आना, पंजाब फूड अथॉरिटी की काविशों को तक़वियत देना और मीडिया के ज़रिए, मीडिया की पार्टनरशिप से हम आवाम को ये आगाही देने का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे और आपकी तजावीज़ के लिए भी हम मुतमन्नी हैं, क्योंकि ये ऐसा जहाद है जो मीडिया के तावन के बगैर इस जहाद में हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दौरा किया पंजाब फूड अथॉरिटी का, इसका क़याम शहबाज शरीफ ने किया था, क्या ये मनसूबा शफाफ है? दूसरा ये बता दें कि इस वक्त जो अंडों की कीमत है वो आसमानों को छू रही है, जो कि हर घर की ज़रूरत है, क्या उसके ऊपर कोई नोटिस, कोई हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेगी? और ये भी बता दें कि जो फूड अथॉरिटी कायम की गई थी, इसके अंदर पिछले माजी के अंदर इसको सियासत के लिए भी इस्तेमाल किया गया, बहुत से रेस्टोरेंट को सील भी कर दिया गया। हाल ही में मरियम नवाज ने पाट कढ़ाई पे खाना खाया और उसको भी सील किया गया। पहली बात तो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको सिर्फ एक शहर तक, एक सूबे तक और एक किसी मखसूस स्पेसिफिक शहर तक महदूद करना उस अमल की नफ़ी है जिसके लिए ये बनाया गया, क्योंकि यहाँ हमें जो है वो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए इस आवाज़ को तक़वियत देनी है कि हुकूमत या आवाम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बसते, जो छोटे शहर देहात हैं, 70% लोग वहाँ रहते हैं, उनको भी हमने साथ लेके चलना है। तो जो साबका द्वार में तरक्की का पहिया और सिर्फ ऐसे इक़दामात बड़े शहरों तक महदूद रहे, उनको हम निचली सतह पे लेके जा रहे हैं और ये उस तब्दीली का सफ़र है जिसमें हर शहरी जो है मुस्तफ़ीद होगा। जो आपने दूसरी अंडों की बात की, तो देखें ये हकीकत है कि सर्दियों में वो बेकरीज हों, वो शादी हाल हों, वो रेस्टोरेंट्स हों, जो घर के अंदर रहने वाले अफराद हों, इसकी डिमांड बढ़ती है पोल्ट्री और पोल्ट्री कमोडिटी और प्रोडक्ट्स की। इसके लिए भी पंजाब फूड अथॉरिटी को क्रेडिट इस हवाले से जाता है, इससे पहले जो गंदे अंडों के ज़रिए बेकरीज के अंदर कंजम्पशन होती थी, जो एक्सपायर्ड अंडे थे उनको बेकरीज में यूज़ कर लिया जाता था और बिस्किट की फैक्ट्रियों में यूज़ कर लिया जाता था, केक्स में यूज़ कर लिया जाता था। जब से ये कानून की अमलदारी के लिए इन्होंने शिकंजा सख्त किया है, तो अब वो डिमांड सप्लाई गैप आ गया, क्योंकि जो लोग पहले वो गंद आपको खिलाते थे, अब उन्हें मार्केट से वो एक्चुअल जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है वो लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से पीछे आगे डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी नहीं है। तो ये क्राइसिस आया जो वक्ती है, इसको हुकूमती सतह पे मिनिस्टर फूड की सरबराही में एक कमेटी एनालाइज कर रही है कि इसके पीछे भी कोई माफी है या वाकई जेन्युइन डिमांड सप्लाई गैप है। इसका अवाम की इस तकलीफ का अजाला करना हमारी जिम्मेदारी है।